आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ हजरत कासमी और इस वक्त हमारे साथ एक ख़ुसूसी मेहमान कह लीजिए या हमारे एक ख़ास दोस्त कह लीजिए, मौलाना इम्तियाज़ अहमद नदवी साहब, जो पेशे से एक उस्ताद भी हैं और एक अच्छे सहाफ़ी भी हैं। और हमारे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि रैक में तमाम किताबें लगी हुई हैं, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि हम कहीं किसी एक लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। तो हाँ, ये बात सच है कि हम एक लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। आज इसी लाइब्रेरी के ताल्लुक़ से हम मौलाना इम्तियाज़ नदवी साहब से गुफ्तगू करेंगे। ये उनकी लाइब्रेरी है जिसका नाम है मौलाना अबुल इरफ़ान पब्लिक लाइब्रेरी। तो आज उसी ताल्लुक़ से हमें गुफ्तगू करना है कि ये किस शख्सियत के नाम पर इन्होंने अपनी लाइब्रेरी का क़याम किया और क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि एक लाइब्रेरी का क़याम अमल में आए। तो इम्तियाज़ साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने अपनी लाइब्रेरी का जो नाम रखा है मौलाना अबुल इरफ़ान पब्लिक लाइब्रेरी, ये शख्सियत कौन है? मौलाना अबुल इरफ़ान ख़ान नदवी रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ मोहतमिम नदवतुल उलमा लखनऊ है, जिनका ताल्लुक़ हमारे ज़िले के लपरी गांव से था। ये मौलाना दीन मोहम्मद साहब के साहबज़ादे थे, जिन्होंने शाहगंज में मदरसा बदरुल इस्लाम क़ायम किया। आपकी इब्तदाई तालीम जौनपुर से और फिर दरभंगा से हुई, और उसके बाद आप नदवा पहुँचे और नदवतुल उलमा में तालीम हासिल करने के बाद आप वहीं पर हैसियत उस्ताद आपकी तकर्रुरी अमल में आई। एक लंबे अरसे तक आपने वहाँ दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दी और तकरीबन 13 सालों तक आप जो है बहैसियत मोहतमिम अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। ज़रूरत इस वजह से पेश आई आपके नाम पर क्योंकि जिस शहर से आपका ताल्लुक़ था, उस शहर ने कहीं ना कहीं आपको भुला दिया, आपकी खिदमत को फरामोश कर दिया। तो हमने जब लाइब्रेरी का क़याम करने का ख़्याल हमारे जहन में आया, तो उस वक्त नाम को लेकर सबसे पहली चर्चा हुई। तो ये बात आई कि भाई किसके नाम पर इस लाइब्रेरी का नाम दिया जाए। कुछ लोगों ने मुल्ला महमूद जौनपुरी का नाम दिया, कुछ लोगों ने मौलाना करामत साहब का नाम दिया, लेकिन हम लोगों ने हज़रत मौलाना अबुल इरफ़ान ख़ान नदवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम का इंतखाब सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से किया कि आपके नाम पर कोई एक इदारा ना तो जौनपुर में है और ना ही नदवतुल उलमा के किसी इदारे नदवतुल उलमा में या नदवतुल उलमा के ज़ैली किसी इदारे में है। तो ये आपने उनके एक तरीक़े से आपने उनके नाम को ज़िंदा किया। जैसा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अहले जौनपुर में बेशतर लोग ऐसे होंगे कि जो मौलाना के नाम से नावाकिफ़ हैं, उनकी शख्सियत से नावाकिफ़ हैं। तो ये अहले जौनपुर के लिए कितनी बदनसीबी आप समझते हैं? बड़ी बदनसीबी की बात है। कहा जाता है कि जौनपुर पर सिकंदर लोधी का जो हमला हुआ, उसके बाद से जौनपुर का शुमार जो है एक ज़वाल पज़ीर कौम में होने लगा। वो अलग बात है कि आज भी हमारे ज़िले में ऐसे गांव मौजूद है जिसे आईएएस आईपीएस का गांव कहा जाता है। बड़े उलमा मौजूद है, बड़े बड़े ओहदों पर लोग हैं, लेकिन उस कोई किसी का नाम जो है जौनपुर से आप देखेंगे नाम उसका जुड़ा तो है, लेकिन वो अपनी शख्सियत की जो पहचान है वो जौनपुर से कराना नहीं चाहता है। तो अब आप इसको हमारी बदनसीबी ही कह सकते हैं कि जिस शहर को किसी ज़माने में शिराज़ हिंद का लक़ब मिला हो, उस शहर से अगर किसी आदमी को ये हो जाए कि मैं अपनी पहचान जौनपुर के नाम से नहीं बल्कि किसी और शहर की तरफ अपने नाम को मंसूब कर रहा हूँ, तो ये तो ज़ाहिर सी बात है कि बदनसीबी की बात है। तो इस वक्त जो मौलाना थे, उनके अहले खाना से लोग या उनके ख़ानदान के लोग कोई इस वक्त हैं कि कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं? मौलाना अबुल इरफ़ान साहब के एक भाई हैं मौलाना अबू ज़फ़र हसन नदवी साहब, जो फ़िलहाल भिवंडी महाराष्ट्र में मुकीम हैं और वहाँ दारुल उलूम दीनियात में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मौलाना के साहबज़ादों में इस वक्त एक डॉक्टर नोमान साहब हैं, जो ज़िले में ही तकरीबन आधा दर्जन इदारे आपके चल रहे हैं। और इसके अलावा एक साहबज़ादे आपके फ़ैज़ान साहब हैं और सुलेमान साहब हैं। तो ये बकिया जो आपके साहबज़ादे हैं वो सब दूसरे ममालिक में जो है बिज़नेस के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में वहाँ रहते हैं। तो क्या जो आपने उनके नाम पर अपनी लाइब्रेरी का क़याम किया, तो क्या उनके घर वालों की तरफ से या उनके साहबज़ादों की तरफ से आपको पेशकश की गई या आपको कहा गया या उनकी तरफ से आपको ताउन किया गया कि हाँ, आप लाइब्रेरी हमारे वालिद साहब के नाम पर जो है कायम करिए, इस तरीके की कुछ बात हुई? देखिए, लाइब्रेरी का जब क़याम अमल में आया, उस वक्त हम लोगों ने मौलाना का नाम का इंतख़ाब किया, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि
ہمیں نہیں پتہ تھا کہ مولانا کا پریوار یا مولانا کے پریوار سے تعلق رکھنے والے لوگ جونپور میں بھی ہیں یا نہیں۔ ہم مولانا ابو ظفر حسان ندوی صاحب کو جانتے تھے، لیکن وہ بھی بھیونڈی میں، ان سے کبھی میری ملاقات نہیں ہے۔ مولانا کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا تھا، بس اسی لیے ایک شوق ہوا کہ مولانا کے نام کو زندہ کیا جائے، ہم نے لائبریری کا قیام کر دیا۔ لائبریری کے قائم ہونے کے غالباً تقریباً 5 یا 6 مہینے کے بعد مولانا کے صاحبزادوں کو جب فیس بک یا دوسری سوشل میڈیا سائٹس کے ذریعے اس لائبریری کا علم ہوا تو وہ لوگ آئے، اور الحمدللہ گاہے بگاہے وہ لوگ یہاں آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور تعاون بھی گاہے بگاہے ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ کی جو یہ لائبریری ہے اس میں کتنی کتابیں ہوں گی اور کس مضامین یا کس عنوان کی کتابیں آپ کے پاس ہیں؟ 1000 سے زائد کتابیں لائبریری میں فی الحال موجود ہیں، اور جس میں تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ اور خطبات، اس کے علاوہ سوانح عمری اور اردو ادب، عربی ادب، اور اس کے علاوہ جو ہے اس متفرق مضامین پر الگ الگ کتابچے یہاں موجود ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں جو کتابیں عام طور سے یہاں پر دستیاب نہیں ہیں، ان کتابوں کو ہم لوگوں نے باہر سے منگایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دارالمصنفین جو ایشیا کی سب سے بڑی اکیڈمی ہے، وہاں کی تمام مطبوعات ہمارے پاس فی الحال موجود ہیں۔ یہ جو لائبریری ہے کیا یہ پبلک کی، عوام کی رسائی یہاں تک ہے کہ یہ آپ کی خصوصی یہ لائبریری ہے؟ نہیں، نام میں ہی جڑا ہوا ہے ابوالعرفان خان ندوی پبلک لائبریری۔ پبلک کو ہم پوری یہ پبلک پراپرٹی ہے، اور کتابیں جو ہے یہاں سے کوئی بھی لے جا سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ بھئی لے جائے، ذمہ داری کے ساتھ مطالعہ کرے، اور مطالعہ کرنے کے بعد اسے اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے ہمیں واپس کر دے، تاکہ یہ کتابیں آگے بھی کسی اور کے کام آ سکیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ مولانا کے نام پر نہ جونپور نہ ندوہ میں کہیں پر بھی کوئی کام، تاریخی کام نہیں ہوا کہ جس سے ان کی جو خدمات ہے اسے زندہ کیا جا سکے یا عوام تک اسے پہنچایا جا سکے، آپ کیا ضرورت مانتے ہیں اس بات کی کہ خاص طور سے اگر ہم ندوے کی بات کریں کہ ندوہ میں مولانا نے کافی وقت گزارا اور وہاں پر جو ہے وہ محتمم بھی رہے، تو ان کے نام پر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے آنے والی جو نسل ہے وہ مولانا کی خدمات سے واقف ہو سکے، کتنی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں؟ ظاہر ہے بڑی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ مولانا کے نام کو زندہ کرنے کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے مولانا کے جو خصوصی شاگرد تھے ان لوگوں کی ہے، کہ انہوں نے آپ کی زندگی کو دیکھا ہے، آپ سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ مولانا کی زندگی کو جو ہے ایک کتابی شکل دیں، ان کی سوانح عمری لکھی جائے، اس پر کام کیا جائے، اور لائبریری سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا کی سے متعلق جو بھی مواد ہمیں ملے انہیں جمع کیا جائے، اور انشاءاللہ جلد از جلد کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کی سوانح عمری جو ہے لوگوں تک پہنچانے کا کام کریں گے، تاکہ جونپور ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جان سکے، کیونکہ مولانا ابوالعرفان خان ندوی کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ جنہیں صرف ایک شہر تک سیمت کر دیا جائے۔ مولانا کی اگر بات کریں خدمات کی تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سن 1971 میں جب بنگلہ دیش آزاد ہوا ہے، بنگلہ دیش کا آئین لکھنے کے لیے مولانا کو جونپور سے بلایا گیا، مولانا گئے، اور آج بھی بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر مولانا ابوالعرفان خان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ مولانا حضرت بل کے انچارج رہے۔ مولانا ہندوستان کی سب سے بڑی سنستھا جسے آپ UGC کہتے ہیں، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، آپ اس کے سدسیہ رہے۔ اتر پردیش میں تمام جو ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان تمام ایجوکیشن کے اداروں میں جو ہے آپ سدسیہ رہے، اور گاہے بگاہے آپ کو ہندوستان کی حکومت نے جو بیرون ہمارا وفد جاتا ہے کسی بھی تعلیم کے سلسلے میں یا پھر کسی کلچرل پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، حکومت کا جو وفد ہوتا ہے ان وفود میں بھی آپ کو شامل کیا گیا۔ مولانا کے نام سے لائبریری آپ نے جو قائم کیا، ان کے نام کو آپ نے کہیں نہ کہیں زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، کیا آپ کا کوئی ایسا لاحِ عمل ہے کہ مستقبل میں مولانا کے نام پر کوئی مزید آپ کو کام کرنا ہے کہ ان کے نام کو اور دور تک پہنچایا جائے، زندہ رکھا جا سکے؟ دیکھیے، وسعت کے مطابق ہم نے ایک چھوٹے سے کام کی شروعات کی۔ ابھی ایک چھوٹے سے کمرے میں یہ لائبریری ہے جہاں 4 سے 6 لوگ بیٹھ کر ایک وقت میں مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ پروجیکٹ ہے، بڑا پروجیکٹ ہے، دارالمصنفین اعظم گڑھ میں ہے، اسی کی طرز پر ایک مکمل اکیڈمی قائم کرنا، مولانا کے نام پر ایک ایسے ادارے کا قیام عمل میں لانا جو دین اور دنیا
دونوں کو ایک ساتھ لے کر چل سکے. یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قدیم صالح اور جدید نافع کو ساتھ لے کر جو ہے ایک ایسا ادارہ ہم جو ہے قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے دونوں فائدے جو ہے ہماری قوم کے لوگوں کو ملے. اور انشاءاللہ جلد از جلد اس ادارے پر بھی کام کیا جائے گا. اور بڑا پروجیکٹ ہے, جب آئے گا وقت تو اس پر بات کی جائے گی انشاءاللہ. آخری سوال یہ رہے گا کہ لائبریری جو پہلے کی اگر ہم بات کریں تو جگہ جگہ پر جو ہے عوامی لائبریری تھی, لوگ کتابوں سے مستفید ہوا کرتے تھے, مطالعہ کرتے تھے, ایک ایسا ماحول ہوتا تھا کہ جہاں پر پڑھنے لکھنے کا پورا ماحول ہوتا تھا. مگر آہستہ آہستہ جو ہے وقت کی ستم ظریفی کہیے کہ وہ تمام جو لائبریریاں ہیں آہستہ آہستہ بند ہو گئی ہیں. تو کتنی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ آج بھی ان ایسی لائبریریوں کا قیام عمل میں آئے کہ جہاں پر تمام دینی, درسی, مذہبی, غیر مذہبی کتابیں ہو جس سے تمام لوگ فائدہ اٹھا سکیں؟ کتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے, جو آج بھی علم کے جو پیاسے ہیں انہیں کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ کتابوں کی تلاش کرنے کے لیے شہر در شہر جو ہے وہ سفر پر بھی جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لائبریری جو ہے اگر ہے کسی جگہ پر تو اس سے فائدہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو ملتا رہے گا. اب علاقے میں جب تک لائبریری نہیں تھی, میں سمجھتا ہوں کہ دینی کتابیں ہوں یا تاریخی کتابیں ہوں کوئی خرید کر, چونکہ ہمارے جونپور میں کوئی بڑا بک ڈپو بھی نہیں ہے جہاں سے اس طرح کی کتابیں خریدی جا سکیں, تو لوگ خرید نہیں پاتے تھے تو پڑھ بھی نہیں پاتے تھے. ہم نے لائبریری قائم کی, الحمدللہ یہاں آ کر پڑھنے والوں کی تعداد بھلے ہی کم ہو, لیکن یہاں سے کتابیں لے جا کر اپنے گھروں پر پڑھنے والوں کی تعداد ابھی بھی بہت زیادہ ہے. اور یقین مانیے کہ جو ہے اس میں ایک بڑی تعداد عورتوں کی ہے, مردوں سے زیادہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ ہمارے ساتھ تھے مولانا امتیاز احمد ندوی صاحب, جو مولانا ابوالعرفان خان ندوی پبلک لائبریری کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, جنہوں نے یہ بتایا کہ اس لائبریری کا قیام کیوں عمل میں آیا. انہوں نے بتایا کہ مولانا ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس سے آج بھی جونپور والے ان کی خدمات سے ناواقف ہیں, نہیں جانتے. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ اس لائبریری کا قیام جو عمل میں آیا, اس کے ذریعے سے ہم مولانا کی جو خدمات ہے یا ان کے جو نام ہے ہم عوام تک پہنچا سکیں کہ جونپور کا ایک ایسا نگینہ, ایک ایسا ہیرا تھا جس نے ہندوستان کے ہر کونے میں, بلکہ یہ کہیں کہ بیرون ممالک میں بھی اس نے اپنی پہچان بنائی اور کہیں نہ کہیں جونپور کا نام روشن کیا. جونپور سے اجود قاسمی.